السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کلاس 9 میں پروموٹ ہونے کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو بیٹا، آج آپ کا سورۃ الانفال کا پہلا لیکچر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کی کلاس 9 کا جو مکمل سلیبس ہے اسلامیات لازمی کا، وہ سلیبس کتنا ہے توجہ سے سن لیں اور دیکھ بھی لیں۔ میں نے لکھ دیا ہے، بار بار سوال کرنا اور بار بار پوچھنا۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یا تو کہنے والا کم عقل تھا یا پوچھنے والا کم عقل ہے جو بار بار پوچھ رہا ہے۔ آپ ایک ہی دفعہ توجہ سے بیٹا سن بھی لیں، دیکھ بھی لیں۔ آپ کا جو سلیبس ہے نا، جو آپ نے 9th کلاس میں تیار کرنا ہے، جس کے آپ کے بورڈ کے ایگزام ہوں گے، وہ سورۃ انفال مکمل ہے۔ یہ 10 رکوع ہیں اور اس کی 75 آیات ہیں۔ سورۃ انفال مکمل ہے، احادیث 1 سے لے کر 10 تک، پہلی نمبر 1 حدیث اس سے لے کر نمبر 10 حدیث تک، یہ آپ کا سلیبس ہے۔ آگے پھر موضوعاتی مطالعہ ہے، تو وہ جو ہے نا آپ کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے اللہ قرآن مجید تعارف افادت اور فضائل، اور چیپٹر نمبر 2 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، اور نمبر 3 علم کی فرضیت و فضیلت، اور نمبر 4 زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ موضوعاتی مطالعہ بیٹا آپ کا چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 4 تک ہے۔ یہ آپ کا 9th کلاس کا مکمل سلیبس ہے۔ سورۃ انفال مکمل ہے، حدیث 1 تا 10، موضوعاتی مطالعہ صرف 4 چیپٹر ہیں۔ میں نے جو آج آپ کو پڑھانا ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، یعنی سورۃ الانفال کا پہلا رکوع، میں نے آج آپ کو اس پہ لیکچر دینا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ انفال کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ انفال اس کا قرآنی صورتوں میں ترتیب کے لحاظ سے 8واں نمبر ہے، اور نزول کے لحاظ سے 88 نمبر ہے، یعنی 88 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن جب قرآن مقدس کی ترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی تھی تو اس پہ اس کا نمبر ہے 8واں۔ یہ سورۃ انفال، اس کے اندر زیادہ تر احکام جو ہیں وہ غزوہ بدر کے متعلق اللہ کی ذات نے نازل فرمائے ہیں۔ اب غزوہ بدر یہ سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، 13 سال تک آپ مکہ میں محنت کرتے رہے، پھر آپ کو حکم ہوا ہجرت کر جائیے۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 2 سال آپ وہاں رہے، یعنی اعلان نبوت کے 15 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے رہے، لیکن اللہ کی ذات نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے ابھی تک ان سے جہاد نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ مدینہ کے قریب کچھ چراگاہیں تھیں جس کے اندر مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، اور ان میں ایک ایسی چراگاہ تھی جو بہت بڑی چراگاہ تھی، اور اس کے اندر کافی مقدار میں اونٹ مسلمانوں کے چر رہے تھے، اور اس چراگاہ کے جو امیر تھے ان کا نام تھا حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ 4 یا 5 خادم بھی حضور انور علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ تو وہ جو خدام تھے وہ کسی کام سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے شہر میں، انہوں نے کوئی سودا سلف لینا تھا۔ پیچھے قرظ ابن جابر فوری، یہ کافر تھا، بہت غلیظ قسم کا مشرک تھا، غالب مشرک۔ اس نے جب دیکھا کہ آج خدام جو ہیں وہ نہیں ہیں اور خالی حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اس نے حملہ کر دیا، حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اونٹ سارے وہاں سے لے کر کے مکہ چلا گیا۔ تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے صبر کیا۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو مشرکین مکہ نے وہاں دار الندوہ کے اندر ایک مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہماری آنکھیں بڑی ٹھنڈی ہیں، ہم سے دور چلے گئے ہیں، ہمارا دشمن ہم سے بہت دور ہے،
لیکن ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ جب مکہ میں تھے تو ہم ان کو روکتے ٹوکتے تھے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ بھی نہیں ہونے دے رہے تھے، ڈرا دھمکا کے رکھتے تھے، ان کے لیے ہم بہت بڑی پریشانی تھے۔ اب وہ مدینہ میں ہیں، وہاں وہ کافی لوگوں کو اسلام میں داخل کر کے پھر ایک دن آئے گا کہ وہ مکہ پر حملہ کریں گے اور جو ہے نا کیا ہوگا، ہمیں وہ غلام بنائیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے، ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیں گے، ہماری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے۔ تو کیا خیال ہے کہ ہم ایک جو ہے نا سفر کریں تجارت کے لیے، اور اس سفر کے اندر جو آدمی خود جانا چاہے ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو اپنے حصے کے پیسے کسی دوسرے تاجر کو دے، اور تجارت سے جو نفع حاصل ہوگا وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اور اللہ کی ذات نے آخری پارے میں سورۃ قریش میں اس بات کا اشارہ بھی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف، یہ مشرکین مکہ کے 2 سفر ہوا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں ملک شام کا۔ تو یہ چونکہ گرمی کے دن تھے اور وہ قریش مکہ جو تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، ان کی قیادت میں ملک شام کی طرف ایک قافلہ گیا جس میں 60 آدمی تھے اور تقریباً 1000 اونٹ ان کے پاس تھا اور 50,000 دینار کا دیگر سامان جس پہ انہوں نے تجارت کرنی تھی۔ اور یہ چونکہ مشرکین مکہ سے جاتے تھے، اور مکہ میں اللہ کا گھر، عزت والا گھر بیت اللہ موجود تھا اور ہے، قیامت تک رہے گا، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے کہ یہ مکہ سے آئے ہیں، اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، ان کا سامان بڑا مہنگا بکتا تھا، اور جب یہ خریدتے تھے تو بہت کم پیسوں میں ان کو سامان مل جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ مکہ کی عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت زیادہ جو تھا نا تعاون کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ قافلہ اس نے وہاں مال تجارت بیچا اور خریدا، پھر جب وہاں سے واپس آنے لگے تو حضرت ابو سفیان کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ آگے مسلمانوں نے بدر کے میدان میں، بدر کے قریب مسلمان جو ہے نا ہمارے آگے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہم سے جو ہمارے پاس سامان تجارت ہے وہ ہم سے لینا ہے۔ تو اس نے ابو جہل کو اطلاع کی، پھر ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے وہاں پہنچا، اس میں 1000 کے قریب جنگجو تھے، ان کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اطلاع ہوئی کہ مشرکین مکہ اس غرض سے تجارت کے لیے گئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر 312 صحابی اور 13ویں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس ان میں موجود تھے۔ تو آپ بدر کے میدان، جہاں بدر کا میدان ہے وہاں پر ایک کنواں تھا، کنویں کا جو مالک تھا بدر بن قیس بن صبا، اس کے نام پر یہ میدان بدر کا، اس کے نام پہ یہ نام جو ہے نا اس میدان کا میدان بدر پڑ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اس نے قریش مکہ کو پیغام بھیجا، اور حضرت ابو سفیان دوسرے رستے سے لے کر لشکر کو وہاں سے نکل گئے، پھر قریش مکہ آئے، ان کے ساتھ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جنگ ہوئی۔ اس وقت جنگی آیات بھی اللہ نے نازل فرما دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے بھی ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے قتال کیجیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ فرمایا اللہ میرے پاس تو تعداد کی بہت کمی ہے، آپ نے اللہ کی ذات نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو بیٹا یہ ہے سورۃ انفال کا مختصر تعارف۔ تو اب میں سورۃ انفال کی طرف با محاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق، کل کہہ دیجیے الانفال، بے شک غنیمت للہ اللہ کا مال ہے، والرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ تو انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں نفع والی چیز کو، یعنی وہ چیز جو نفع ہو۔ مثلا ایک تاجر یا ایک دکاندار اپنی رقم لگاتا ہے، یا ایک ڈیلر، پراپرٹی ڈیلر، تو اصل مقصد اس کا ہوتا ہے کہ جو رقم میں نے لگائی ہے وہ مجھے واپس مل جائے۔
جو اس پہ منافع ملتا ہے نا اس کو نفع کہتے ہیں، عربی میں اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو مجاہدین کا مقصد جنگ کرنے کا وہ کوئی مال غنیمت مقصد نہیں ہوتا، یا زمین کے اوپر قبضہ کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مجاہدین کا مقصد ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ وہاں اس کی اشاعت ہو جائے، اللہ کا دین پھیل جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ مجاہدین کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جہاد کی صورت میں جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اس مال غنیمت کے متعلق، اس جنگی احکام کے متعلق، بدر کے متعلق اللہ نے آج کے سبق میں ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب یہ آپ سے غنیمتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں عن الانفال غنیمتوں کے متعلق، کل کہہ دیجیے الانفال بے شک غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، فاتقوا اللہ پس آپ اللہ سے ڈریں، واصلحوا ذات بینکم اور آپس کے معاملات کو درست رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، واطیعوا اللہ اور اطاعت کریں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ آگے اللہ کی ذات نے ایمان والوں کی نشانیاں بتلائی ہیں، علامات بتلائی ہیں، ایمان والا کسے کہتے ہیں، مومن کا کیسے پتہ ہوگا کہ وہ ایک آدمی مومن ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون بے شک ایمان والے، الذین ایسے لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے ڈرتا ہے، غیر اللہ کے ذکر سے اس کا دل نہیں ڈرتا، یا کسی بہت بڑے لشکر یا بہت بڑی جماعت یا بہت بڑے گروہ کی ہیبت کی وجہ سے اس کا دل نہیں ڈرتا، بلکہ اس کی نگاہ اس وقت بھی اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو پہلی نشانی ایمان والوں کی جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی دوسری نشانی ہے، جب قرآن سنتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو بیٹا آج میں اور آپ نے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور کتنا سنتے ہیں، اور یعنی صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اور قرآن کی محبت میں آ کر ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہر حال میں ان کا بھروسہ، ان کی نگاہ پہلی اور آخری نگاہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اور چوتھی نشانی جس سے ہم معروم ہیں، یا ہم میں سے کچھ لوگ صرف رمضان میں مستفید ہوتے ہیں، اور کچھ روز جمعے کے دن مستفید ہوتے ہیں، اور کچھ روز صرف بد نصیب عید کے دن ہی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ چوتھی نشانی ایمان والوں کی الذین یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ مسجدیں، محلے میں مسجدیں بالکل غیر ویران ہیں، اور کتنا بڑا محلہ ہوتا ہے اور نمازی 1 یا 1.5 صف ہوتی ہے، تو جو کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی ذات نے ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ایمان والا کہلواتے ہیں، لیکن نماز کے بالکل قریب نہیں جاتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 5 علامات ہیں، 5 نشانیاں ہیں، اولئک هم المؤمنون یہ پکے مومن ہیں جس کے اندر یہ 5 نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حقاً سنو پکی بات ہے ان مومنوں کے لیے لہم درجات بہت بڑے بڑے درجے ہیں عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ آگے اللہ جل شانہ نے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں لے گئے، ایک قافلے سے مال تجارت لینے کے لیے جو انہوں نے اسلام کے خلاف استعمال کرنا تھا، تو اس میں ایک یہ گروہ بھی تھا ان مسلمانوں میں۔ یہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک ان کا جو ایمان تھا نا وہ اتنا یعنی کہ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوا تھا جو ایمان ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، 10 مبشرہ کا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے۔ تو یہ جو ایک گروہ تھا نا
یہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کما اخرجک کا، جیسا کہ نکالا تجھے تیرے رب نے، من بیتک تیرے گھر سے، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، لَکارِہُونَ البتہ جنگ کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا ابھی تک ایمان اس یعنی کہ اس درجے کا نہیں تھا جو حضرات صحابہ کرام جو شروع میں جنہوں نے ایمان لایا تھا، اور ان کا ایمان تو بہت اونچے درجے کا تھا، آسمانوں سے بلند تھا ان کا ایمان، اور یہ بھی مومن تھے کیونکہ اللہ کی ذات نے لفظ مومن ان کے لیے استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین، مومن پہلے تھے اور ناپسند بعد میں کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یجادلون کا، وہ آپ کے ساتھ جھگڑتے تھے، فی الحق کے حق کے معاملہ میں، بعد ما تبین، اس کے بعد جب حق ان پر واضح ہو گیا، کانما گویا کہ وہ یساقون دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، یعنی جنگ میں دھکیلے جا رہے ہیں، وہم ینظرون اور وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو تھا نا، یہ گروہ مسلمانوں کا گروہ تھا، ایمان والوں کا تھا، یہ نئے نئے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون، اس کے یہ مصداق تھے۔ لیکن چونکہ ابھی تک انہوں نے ایمان قبول کی، ان کے یعنی عرصہ جو تھا نا وہ کم تھا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اس آیت کے اندر اشارتاً فرمایا ہے کہ ایمان والوں میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو ناپسند کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سارے صحابہ کرام میدان جنگ کے اندر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ بھی جم گئے، ڈٹ گئے، پھر ان کا بھی حوصلہ جو ہے نا وہ آسمانوں سے بھی بلند ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آگے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا بے شک ہوگا، لکم تمہارے لیے، وتودون اور تم کیا تم پسند کرتے تھے، وتودون تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکا، جو کانٹے والا نہیں ہو۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ جس کی آپ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی، آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا بدر کے میدان میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہمیں وہ گروہ ملے جس کے پاس کانٹا نہ ہو، کانٹے سے مراد اسلحہ نہ ہو، یعنی تجارتی قافلے سے آپ لڑنا چاہتے تھے، ان سے آپ زور آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تکون لکم، تمہارے لیے ہو، ویرید اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، ان یحق الحق بکلماتی، ثابت کر دے حق کو اپنے فیصلوں کے ساتھ۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ ان یحق الحق بکلماتی، اللہ چاہتے تھے کہ اپنے فیصلوں کو حق کے ساتھ ثابت کر دیں، ویقطع اور کاٹ دیں، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ، لیحق الحق تاکہ ثابت کر دے اللہ تعالیٰ حق کو حق، ویبطل الباطل اور جھوٹ کو جھوٹ، ولو کرہ المجرمون، گو مجرم ناخوش ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو میدان بدر میں اللہ سے دعا کی، اللہ کو پکارا، اللہ سے عرض کی، اللہ نے اس کا اگلی آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن 16 رمضان کو بدر کے میدان میں پہنچ گئے تھے روزے کی حالت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، گرمی کے دن تھے، جون کا مہینہ تھا، سخت ترین گرمی تھی اور ریگستان کا سفر تھا، صحابہ کرام تھکاوٹ سے چور چور تھے، ٹوٹ چکے تھے، لیکن ان کے حوصلے جو ہے نا وہ آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلند تھے، صحابہ کا ایمان سورج کی روشنی سے بھی زیادہ صاف تھا اور حوصلہ آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلند تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق صحابہ کرام نے اپنے خیمے لگائے اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، ساری رات اللہ کو پکارتے رہے، ساری رات اپنے رب کے سامنے نیاز جبیں جھکائی رکھی۔ کوئی صحابی قیام میں ہے،
ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ غرض صحابہ کرام اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور اللہ سے مانگنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں اور آپ اللہ سے فرما رہے ہیں، اے اللہ اگر تو نے آج ان صحابہ کرام کو ہلاک کر دیا، ان تہلک ہذہ الصحابہ لا تعبد فی الارض، اے میرے اللہ اگر تو نے آج میری یہ ننھی منی جماعت کو ختم کر دیا تو پھر قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اللہ کی ذات نے اس آیت میں صحابہ کرام کو تسلی دی۔ اللہ فرماتے ہیں استستغیثون، جب تم پکار رہے تھے ربکم تمہارے پروردگار نے، فاستجاب لکم تمہاری دعا کو قبول کیا۔ تو بیٹا دعا قبول کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت دعا قبول نہیں کر سکتی۔ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جس سے ہم مانگیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مشکل کشائی کرے، جو ہماری حاجت روائی کرے، جو ہمارے مسئلے حل کرے، ہمیں اولاد دے، ہمیں مقدمات سے بری کرے، ہمیں خوشیاں دے یا ہمیں صحت عطا فرمائے۔ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ صحابہ کرام نے اللہ سے مانگ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر ہمیں سبق دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استستغیثون، جب تم پکار رہے تھے ربکم تمہارے پروردگار نے، فاستجاب لکم تمہاری دعا کو قبول کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، انی ممدکم بالف من الملائکہ، بے شک میں اللہ تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین لگاتار آنے والے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ، وما جعلہ اللہ، اور سنو میں اللہ نے جو تمہیں فتح دی ہے نا، اسے اس لیے تمہیں یہ فتح نہیں دی کہ تمہارے پاؤں زمین پہ نہ لگیں اور تم بڑے اترا کے چلو اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہم نے بہت بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا بشرا، یہ فتح تمہیں صرف خوشخبری ہے تمہارے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بھی حق پر ہوگا، جو اللہ کو پکارے گا، اللہ کے دین پر چلے گا، اللہ کی 100% مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس مدد اس فتح کی دوسری وجہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور تیسرا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا ہے وَمَن نَصْرُ، اور سنو وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں کر سکتا مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی عالم، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی شہید، کوئی اللہ کا ولی، چاہے تم اللہ کے ولی کو دیکھو وہ ہوا میں معلق ہے، ہوا میں گھوڑے دوڑا رہا ہے یا پانی کے اوپر مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ تمہاری مدد، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا مگر ایک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ تو بیٹا یہ پہلی 10 آیات تھیں 1 سے لے کر 10 تک جو میں نے آپ کو لیکچر میں دیا ہے، اور مختصر ترجمہ اور تشریح جو ہے نا آپ کو میں نے اس لیکچر میں بتائی ہے۔ تو بیٹا آپ سے پھر وہی گزارش ہے کہ آپ محنت کریں۔ آخر میں یہ جو 2 سوال ہیں مشق کے سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، تو یہ آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 7 پر اس کا جواب ہے کہ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی، مومنوں کی صفات ہیں۔ اور دوسرا سوال 2 گروہ سے کیا مراد ہے؟ ایک گروہ سے مراد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی لشکر جس میں 60 آدمی تھے، اور ملک شام سے وہ تجارت کر کے واپس مکہ آ رہا تھا۔ اور دوسرے گروہ سے مراد ابو جال کا جنگی لشکر جس کے اندر 1000 جنگجو تھے، اور وہ مکہ سے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے
پہنچا تھا۔ تو بیٹا یہ پہلی 10 آیات، ان کا ترجمہ، تشریح اور 2 سوالات میں نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر اگلے سبق پر ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ بیٹا آپ محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔